اللہ کی توفیق سے آج ہم نے 23ویں روزے کا آغاز کیا ہے۔ 22 روزے ہم گزار چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمیں اس بات کا شدت سے انتظار تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے رب سے ہم دل کھول کے دکھ سکھ کریں گے۔ آج اس مہینے کے 22 دن گزر گئے اور 23ویں دن کا آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گزارے ہوئے لمحات اس بابرکت مہینے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور آج کا ہمارا روزہ جو ہے اس کو بھی اپنے انجام پر بحسن خوبی پہنچائے۔ محترم، مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے امانت و دیانت۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اینگل سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جس معاشرے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ ایسا معاشرہ تھا جو پراگندہ حال تھا، جس میں تمام قسم کے گناہ پائے جاتے تھے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس وقت موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنا بہترین بندہ وہاں مبعوث فرمایا اور ان عرب کے بدوؤں کو جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، اور آنے والے جو لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوں گے ان کے لیے بہترین پیٹرن چھوڑا، بہترین طریقہ چھوڑا، نمونہ چھوڑا کہ آپ اس پیٹرن پر، طریقے پر اپنی زندگی گزاریے۔ جب ہم لفظ امانت سنتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک اور جملہ بولتے ہیں دیانت کا۔ یہ دونوں ہم معنی بولے جاتے ہیں، مترادفات میں سے ہیں۔ امانت امن سے ہے، جس سے مراد طمانینت نفس اور پوری طور پر اطمینان قلب، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی کے سپرد کر دینا، یا پھر اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ جو چیز آپ پر واجب الادا ہے، آپ پر لازم ہے، اس کو کما حق ادا کرنے کا نام امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو لٹا دو ان کے اہل کی طرف۔ اور دوسرا اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد له۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جان دی ہے، سانس دیے ہیں، یہ بھی اس کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، یہ بھی اس کی امانت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی یہ بھی اس کی امانت ہے۔ ہم نے تعریف میں یہ بات سنی، کما حق ہو، ہر چیز کو ادا کر دینا جیسے کہ اس کا حق ہے، امانت کہلاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں ہمارے پاس کتنے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو امانت سے خالی ہیں، ہم اس کے صحیح معنوں میں امین نہیں ہیں۔
روزمرہ کے معاملات میں ہمارے اطراف میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم امانت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور کب احساس ہوگا؟ جس وقت ہمارا احساس جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ہم کلمہ حسرت بولیں گے، یا ویلتا یا ویلتا، کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے، مجھے واپس لوٹا دیا جائے، کاش میں مٹی ہو جاؤں، لیکن اس وقت کی آرزو، اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں ہمیں چند سانس ملے ہیں، جو رب العالمین کی عطا ہے، اسی کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، اسی کی طرف سے یہ ایک امانت ہے، اس کو ہمیں کما حق کو پورا ادا کرنا ہے۔ اس کے کچھ اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو اس کی بنتی ہیں وہ ہے عبادت میں امانت۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت اسم جامع لما يحبه اللہ ویرضا۔ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس میں ہر وہ عمل عبادت میں آئے گا جس کو کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میرا رب راضی ہوگا، وہ عبادت ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑا عمل کر لیں، حج جیسی عبادت جو ہے، حج جیسا فریضہ جو ہے، جس کو ادا کرنے میں مال بھی لگتا ہے، جس کو ادا کرنے میں جان کو مشقت میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، اگر ہم ایسا عمل کرنے کے بعد ہمارے دل میں رب کی رضا نہیں ہے تو ہمارا عمل کیا ہوا ضائع ہے۔ ہماری امانتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری اور دیگر فرائض واجبات یہ امانت میں شامل ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، نماز کو کما حق ہو ادا کرنا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، پوچھا گیا ما هو الاحسان، نیکی کیا ہے؟ تو جواب ملا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ تو عبادت اس طرح کر، اللہ کی عبادت اللہ کے سامنے تو اس طرح کھڑا ہو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے ایمان کی کیفیت اس طرح کی نہیں، تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا، تو پھر یہ بات اپنے ذہن میں بالکل اچھے طریقے سے بٹھا لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اب ہم جب پوزیشن ایسی ہو، ہماری کیمرہ لگا ہو، ہمارا سپروائزر ہمیں دیکھ رہا ہو، ہماری سپرویژن کرنے والا بندہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھا ہو، تو ہمارے کام کرنے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر ہمارا سپروائزر چلا جائے، ہم بھی ریلیکس تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب چلے گئے صاحب، اشاروں میں بات کرتے ہیں، جانے دو ذرا صاحب کو، پھر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں مالک چلا گیا ہے؟ ہاں جی چلا گیا ہے۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ امانت میں خیانت ہے۔ اور جب ہمارا سپروائزر پاسبل ہے کہ اس کی دیکھو، اس کی نظروں میں کچھ اوجھل ہو جائے چیز، ممکن ہے کہ اس کو آپ کی کارستانی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن ایسی ذات جو ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتی ہے، ہمارے آنے والے معاملات کو بھی جانتی ہے، جس کے پاس ہماری ساری قسم کی قدرتیں موجود ہیں، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، ہم اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے ہر معاملات کو جانتا ہے، ہماری چھپی چیزیں، ہماری ظاہری چیزیں، سرًا و علانیہ، ہمارے وہ گناہ جو اعلانیہ ہیں، ہمارے وہ گناہ جو چھپے ہوئے ہیں، ہمارے وہ گناہ جو ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اندر کسی قسم کی چینجنگ نہ آئے تو سمجھ لیجئے ہمارے ایمان میں کہیں پرابلم ہے۔ ہم کما حق کو وہ امانت ادا نہیں کر رہے۔ لا ایمان لمن لا امانتا، جو امانت دار نہیں وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صادق المصدوق نے یہ بات کہی ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ وہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، بحیثیت والد اس کو اپنی امانت کو ادا کرنا ہے، بحیثیت اولاد
ان کو اپنی امانت کو ادا کرنے کا حق ہے کہ وہ پوری کے پوری اس کو ادا کریں. شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، دونوں اطراف سے. ازواج کا جملہ جب بولا جاتا ہے، زوج کا جملہ جب بولا جاتا ہے، تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ زوجہ سے مراد صرف خاتون ہے. نہیں، یہ جوڑے کو کہا جاتا ہے. لہم فیہا ازواج، لہم فیہا ازواج قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہے. تو دونوں اطراف سے مرد و زن دونوں ایک دوسرے کے امین ہیں. مرد و زن پر دونوں پر یہ بات لازم ہے کہ عورت اپنے حقوق، اپنی امانت اچھے طریقے سے ادا کرے، شوہر اپنے حقوق، اپنی امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرے. والد جہاں ہے وہ حیثیت والد، اس کو جس چیزوں کی ضرورت ہے ادا کرنے کی وہ کرے. اولاد کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے. اگر کہیں بھی سافٹ ویئر میں پرابلم ہوگی، کہیں بھی مسئلہ بنے گا، اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. وہ نتائج اس جہان میں بھگت لے، اللہ سے معافی نہیں مانگی، وہ نتائج آخری جہان میں اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم عبادات میں کما حق ہو حاضر نہیں ہوتے، پریپیئرڈ نہیں ہوتے، ہماری کنسنٹریشن نہیں ہے، کھڑے ہم کہیں اور ہیں. کتنی بڑی ذات کے سامنے، کتنے بڑے شخصیت، کتنی بڑی ذات ہے، اس کی نہ طاقت کا کوئی احاطہ ہے، نہ اس کے علم کا کوئی احاطہ ہے. اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہماری کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں فکر کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ ہم وہ امانت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری وہ ٹھنڈک والی جو امانت ہے اس کو ادا کرتے وقت ہم سستی، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم وہ اپنی امانت کو کما حق ہو ادا نہیں کر پاتے. یہ معاملات ہماری تمام عبادات کے ساتھ ہیں. اس کے بعد اعضاء، ہمارے پارٹس آف باڈی جو ہیں، قیامت کے دن یہ خود بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اس دن ہمارے منہ کو سٹمپ کر دیا جائے گا، یہ بالکل سیلڈ ہو جائے گی، اور ہمارے پارٹس آف باڈی بول بول کے بتائیں گے. پھر پوچھیں گے آپ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو زبان کس نے دی ہے؟ من انطق، آپ کو کس نے بولنے کا کہا ہے؟ ہمیں تو بند کر دیا گیا نا، زبان نہیں بولے گی. تو جواب ملے گا ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی ہے جس نے سب کو بنایا. انطق کل شیء، جو سب کو بولنا سکھاتا ہے، جو سب کو بولیاں سمجھنا سکھاتا ہے. ہمیں بھی آج اس نے بولنے کا کہا ہے. ہمارے پارٹس آف باڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے ہمارے پاس. اگر ہم نے ان امانتوں کا کما حق ہو حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن جب سٹمپ ہو جائیں گے ہمارے ہونٹ، تو ہمارے پارٹس آف باڈی بول بول کے بتائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو ہم ہاتھوں کی، پاؤں کی، زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کا وہ امانت کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے. تو کل ہمیں اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا. رقم، چیزوں کا لین دین، اس کی امانت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بالکل واضح کیا. کسی پر قرض ہے وہ واپس کرنا اس کی امانت ہے. ہاں، اگلا بندہ معاف کر دے وہ اور بات ہے. آج کا دیا ہوا آج ہی واپس کریں تو بہتر ہے. آج کا لیا ہوا آج ہی واپس کریں تو بہتر ہے. کل اگر دینا پڑے گا تو معاملات بڑے سخت ہو جائیں گے. کل کا دن جسے ہم یوم الجزا کہتے ہیں، اس یوم الجزا کو انہی امانتوں کے متعلقہ ہم سے پوچھا جائے گا. رقم کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، یہ چیز میرے پاس اس کی امانت ہے، اگر میں نے اس میں خیانت کی تو کل ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین امانتیں اپنی رسول اللہ کے پاس رکھواتے، اور ان امانتوں میں کیا ہوتا؟ ان امانتوں میں تلواریں ہوتی، ان امانتوں میں زریں ہوتی، ان امانتوں میں پیسے بھی ہوتے. اور کیسا امین پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لڑنا بھی انہی کے خلاف، اور جن چیزوں کو اس لڑائی میں استعمال کرنا ہے وہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی. اللہ کے رسول یہ امانت ہے ہماری، اپنے پاس رکھ لیجئے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کے خلاف لڑنے کی ہم آپ سے لے لیں گے. کیسی بات ہے؟ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے.
تو اپنے بستر پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ صبح یہ امانتیں ان کے اہل کو لٹا کر آئیے گا۔ کام میں امانت، ہمیں جو کام سونپا جائے، ہمیں جس کام کی ذمہ داری دی جائے، اس کام کو کما حق کو پورا ادا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں آزماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ تمہاری زندگی اور موت کو بنایا ہے اور تمہارے لیے اس آزمائش کو رکھا کہ تم میں سے بہتر کون عمل کرتا ہے۔ جو کام تمہیں ملا ہے اس کام کو کرنے میں تم کتنے پرفیکٹ ہو، تم نے اپنی پرفیکشن کہاں تک ظاہر کی ہے کہ میں اس معاملے میں بالکل ایسا ہوں، میں ایسا کام کروں کہ مجھ سے بہتر کو کام کر نہ سکے۔ یہ کام جو امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا، ہمیں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ بات چیت اور کلام میں کچھ باتیں امانت ہوتی ہیں، کچھ باتوں کو راز رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کی بات سنی، جب تک ہم اس کو آگے نہیں پہنچائیں گے ہم سے وہ صدقہ جاریہ نہیں چلے گا۔ ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں، کسی کی بات سن کے کسی کا راز آگے، یہ امانت ہے۔ اگر آج من ستر ستر اللہ، جو کسی کی عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ یہ امانت ہوتی ہے، کسی کا عیب دیکھ لینا، کسی کی بات سن لینا، وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ کا حق ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کل ہمیں اس امانت کے متعلقہ پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے یہ بات چھوڑی، کلام کے اعتبار سے کبھی کبھی آپ کی ہوئی بات وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ مثال دیتا ہے ایسے کلمے کی کہ جس کا کہنا کیا ہے، ایسا بولنا جو اچھا ہو، اور اس کی مثال پاک چیزوں کے ساتھ دی کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہے، بلندی بھی بتائے گی، اور اس کے مقابلے میں دوسری بات ایسی کہ آپ نے زبان سے کلمہ نکالا، اس کی مثال دے کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، برے کلمے کے ساتھ، خبیث کلمے کے ساتھ جو آپ کو منع کیا گیا ہے، ان کلمات کو نہیں بولنا۔ آپ اس امانت کو کما حق کو ادا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کل آپ کی زبان سے کیے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ذمہ داری جو ہے وہ امانت ہے۔ ذمہ داری دی گئی، بھئی آپ نے گیٹ پر کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو جنگ احد کا واقعہ ذہن میں رکھو۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہیں۔ اس درے کو چھوڑا، اس کے بدلے میں 70 جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ وہ ذمہ داری تھی ایک جو تمہیں سونپی گئی، نہیں ادا کرو گے اس کے بدلے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ باپ ہے وہ اپنے بچوں کے معاملے میں جس کو ذمہ داری دی گئی وہ پوری نہیں کرتا، شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، تو کل ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جو سانس ملے ہیں، چند سانس ہیں، وہ بھی اسی کی امانت ہے، وہ کب لے لے اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ تیرے پیچھے بچے کتنے ہیں، معاملات کیا ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے جب آواز دینی ہے تو ہمیں جانا پڑے گا۔ جب اللہ کی یہ امانت لوٹانے کے لیے ہم طوعاً و کرہا، خوشی اور کراہت کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے جی میں نے نہیں مرنا، مرنا پڑے گا۔ ہنسی خوشی مر جاؤ، ناراضگی سے مر جاؤ، مرنا پڑے گا۔ اس امانت کو واپس لوٹانے میں ہم تیار ہیں، نہ بھی تیار ہوں تو جانی ہے۔ جس طرح اس امانت کو ہم ادا کرنے کے لیے طوعاً و کرہاً، خوشی اور کراہت کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہمیں باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ قیامت کے دن کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن اس ذمہ داری سے پوچھا جائے گا
کہ تمہارے اوپر فلاں بندے کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری تھی، تم مسجد خود آتے ہو، بچے نہیں آتے، اس بارے میں پوچھا جائے گا، خود تم نماز پڑھتے ہو، بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ اگر ہم اس کو کما حق ہو ادا نہیں کریں گے، کل آنے والے جو ہمارے دن ہیں وہ بھیانک ہوں گے۔ قیامت کے دن کا منظر تو بہت ہی بھیانک ہے۔ قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں ان کو تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری برداشت کیا ہے؟ نہ ہم زیادہ ٹھنڈ برداشت کریں، نہ ہم زیادہ گرمی برداشت کریں۔ زیادہ ٹھنڈ ہو تو گرمی کی تلاش میں، زیادہ گرمی ہو تو ٹھنڈ کی تلاش میں، درمیانہ معاملہ ہو تو پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ ہماری جسم کی ساخت ہے